بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلی قسط میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ فتح مکہ کیسے ہوئی اور مجرموں کو اللہ کے نبی نے کیا کہہ کر معاف فرما دیا تھا، اور انہوں نے خانے کعبے کو بتوں سے آزاد کروا کر اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر خانے کعبے کا طواف کیا اور بعد میں شکرانے کے نفل ادا کیے۔ آج کی تیسری اور آخری قسط میں ناظرین کو اس کے آگے کے حالات و واقعات پیش کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ درود شریف ضرور پڑھ لیجئے اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر دیجئے۔ تو آئیے کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز۔ جب آدھے عرب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمرانی قائم ہو چکی، 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی سلطنت کا بادشاہ کھردرے فرش پر لیٹا ہوا ہے، جسم سے پسینہ بہہ رہا ہے، لباس بھی بہت پرانا ہے لیکن صاف ستھرا ہے، قیصر روم کا قاصد یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کھانے کا سامان سوائے مٹھی بھر جوں کے اور کچھ نہ تھا، جبکہ مسجد کے سین میں مال و اسباب جمع کیا جاتا اور ضرورت مندوں میں تقسیم ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی چھال کا تکیہ لگائے کھردری چڑائی پر بیٹھتے تھے۔ سرور کائنات کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر فاروق رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت کیا تو جواب ملتا ہے، یا رسول اللہ، اس سے بڑھ کر رونے کا اور کیا موقع ہوگا؟ روم اور فارس کے حکمران عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہیں، دولت کا انبار لگ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اناج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عمر، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ہم آخرت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں؟ صحابہ اکرام نرم بستر بنانے کی درخواست کرتے تو آپ ارشاد فرماتے، دنیاوی آرام و راحت سے میرا کیا کام؟ میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو چلتے چلتے راستے میں ذرا سا آرام لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہو اور کچھ دیر بعد آگے چل دیا ہو۔ تاجدار انبیاء اپنا کام خود کرتے تھے، جانوروں کو اپنے ہاتھ سے چارہ ڈالتے، اونٹ باندھتے، گھر کی صفائی کرتے، بازار سے سودا سلب خرید کر لاتے، اپنے جوتوں کو بھی خود گانٹ لیتے، اپنے دستے مبارک سے کپڑے بھی پیوند کر لیتے، چھوٹے بھائی کو سلام کرنے میں خود پہل کرتے، کوئی چھوٹے درجے کا آدمی بھی دعوت دیتا تو خوشی خوشی قبول فرما لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے ایک بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ ایک مرتبہ قیصر روم کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان پہنچا۔ قیصر روم اور ابو سفیان سے بات چیت ہوئی۔ قیصر روم ابو سفیان سے پوچھتا ہے، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ ابو سفیان جواب دیتے ہیں، نہیں۔ قیصر روم نے پھر کہا، جو شخص اس دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی یہ آخری گواہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکینوں محتاجوں کا خیال رکھتے تھے اور ان کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھوک کی حالت میں ہوتے۔ اس وقت اگر کوئی بھوکا آپ سے سوال کرتا تو کسی سے قرض لے کر یا کسی سے کہہ کر اس کی ضرورت پوری کرتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، میں خالی ہاتھ ہوں، تم میری طرف سے کسی سے قرض لے لو، میں ادا کر دوں گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری دربار رسالت میں موجود تھے کہ ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ پھر حضور نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر پوچھا، کوئی ہے جو اس شخص کی آج رات میزبانی کرے؟ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ انصاری اٹھے اور اس شخص کو اپنے گھر لے گئے۔ بیوی سے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، جو کچھ ہے سب حاضر کرو۔ جواب ملا، بچوں کا کھانا ہے۔ اس پر حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا، کسی طرح بچوں کو سلا دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بچوں کا کھانا مہمان کو کھلا دیا گیا اور اہل کھانا بھوکے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو بہت خوش ہوئے اور اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ خود بدحال ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ بہتر صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کھلائے۔ سنتے نبوی پر عمل کرتے ہوئے اپنے رزق میں کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کرے تو معاشرے میں غربت اور بھوک کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔
دوستو سنتے نبوی پر عمل کرتے ہوئے اپنے رزق میں کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کریں تو معاشرے میں غربت اور بھوک کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہر مسلمان 30 دن میں سے ایک دن کا کھانا یا ایک وقت کی روٹی کسی غریب کے لیے مخصوص کر دے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن پر عمل کے مترادف ہوگا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اسے گرا دیا گویا اس نے دین کو گرا دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص موقعوں پر مسجد میں نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ لوگ مسجد میں جمع ہوتے اور اپنے اپنے مسائل پیش کرتے۔ صحابہ کرام سے مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حل تجویز فرماتے۔ کوئی حاجت مند اپنی حاجت پیش کرتا تو اس کی حاجت پوری کرتے، کوئی بھوکا سامنے آتا تو کھانے کا انتظام فرماتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی سے بچا لے تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچا لے گا۔ جو کسی تنگ دست مسلمان کو آسانی مہیا کرے تو رب ذوالجلال دنیا اور آخرت میں سے آسانی اور فراخی کی نعمت سے سرفراز کرے گا۔ دوستو آج بھی ہم مسجدوں میں فلاحی کاموں کے انجام دینے کے لیے ایک نظام قائم کر سکتے ہیں۔ جو لوگ بلا ناگہ یا اکثر و بیشتر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا جا سکتا ہے، جس طرح سے ہمارے پیارے نبی نے مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے درمیان قائم کیا تھا، تاکہ ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو سکیں، آپس میں شناسائی ہو، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو سکیں۔ بالکل ایسا ہی جذبہ اور محبت پیدا ہونی چاہیے کہ جیسے کہ سب حقیقی بھائی ہوں۔ اب تو یہ حال ہے کہ مسجد میں کوئی شخص بلا ناگہ یا اکثر آنے والے ایک بڑے عرصے تک نظر نہ آئے تو کسی کو اس بات کی تشویش نہیں ہوتی کہ شخص مذکور مسجد کیوں نہیں آ رہا، اس کی خیریت معلوم کرنی چاہیے۔ اسی بات پر یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بڑھیا روزانہ آپ کی آمد رفت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا کرکٹ پھینکا کرتی تھی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ اسی راستے سے گزر رہے تھے تو بڑھیا نظر نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوئی۔ آپ تلاش کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچے، دیکھتے ہیں کہ بڑھیا بیمار ہے۔ آپ نے دعائے خیر کرتے ہیں، حالانکہ وہ برا سلوک کرتی تھی۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دین اور مذہب کا مطلب دوسرے الفاظ میں محبت اور ہمدردی ہے۔ محبت اور ہمدردی نہ ہو تو مذہب برائے نام رہ جاتا ہے۔ تو دوستو اب بات کریں گے خطبہ حجۃ الوداع کی۔ امام الانبیاء 10 ہجری کو حج کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے، 5 ذی الحج کو مکہ معظمہ پہنچے اور 9 ذی الحج جمعے کے دن عرفات کے میدان میں تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک قابل تکریم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ آج کے بعد تم سے اس مقام پر ملاقات نہ ہو سکے گی۔ لوگوں، تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ تمہیں ان قریب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جاہلیت کی ہر رسم کو میں اپنے قدموں تلے پامال کرتا ہوں۔ اے لوگو، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے کے لیے قیامت تک اتنی ہی مقدس اور قابل احترام ہے جتنا یہ دن، یوم عرفہ، یہ مہینہ، ماہ ذی الحج اور یہ شہر مکہ۔ اے لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کی مرضی کے لینا جائز نہیں۔ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر اور نہ کسی گورے کو کالے پر برتری حاصل ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی امت، نہ کوئی کتاب۔
میں تمہارے لیے قرآن پاک چھوڑ جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھامنا، تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 وقت نمازوں کی پابندی کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو، اپنے امیر کی اطاعت کرو، تو پھر تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جو تمہارے غلام ہیں ان کے حق میں انصاف کرو، جو تم خود کھاؤ ان کو بھی وہی کھلاؤ، اور جو خود پہنو ان کو بھی وہی پہناؤ، ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو۔ خبردار، مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے، خبردار باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں، اور بیٹے کے جرم کا ذمہ دار باپ نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ تو دوستو اب بات کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر میں درد ہوا اور بخار ہوا، بغیر سہارے کے چلنا 2 بار ہو گیا۔ ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ کے گھر میں قیام رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گشی آتی رہی، کچھ افاقہ ہوا، حضرت علی کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، حضور اکرم کے قدموں کے چاپ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے ہٹنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی دنیا کی نعمتیں لے یا خدا کے پاس ہے وہ لے، اس نے وہی قبول کیا جو خدا کے پاس ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق داڑے مار مار کر رونے لگے، انہیں رونے سے منع فرمایا اور فرمایا میں تمام لوگوں سے بڑھ کر ابو بکر کے مال اور رفاقت کا ممنون ہوں، میں سب کا احسان اتار چکا ہوں، ابو بکر کا بدلہ خدا ہی دے سکتا ہے۔ پھر فرمایا تم سے پہلے لوگ انبیاء اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، خبردار تم قبروں کی عبادت نہ کرنا۔ اس کے بعد حجرے میں تشریف لے گئے، بیماری کا زور تھا، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کچھ اشرفیاں تھی وہ کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے پاس ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ انہیں خیرات کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی آخری رات تھی، گھر کے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے خادمہ سے کہا جاؤ کہیں سے تیل لے کر آؤ۔ پیر کا دن تھا، سپہر کا وقت تھا، 11 ہجری 12 ربیع الاول۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں رحلت فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال تک مدینہ میں قیام پذیر رہے۔ تو دوستو اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا اختتام۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔